لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قربانی کا اسلامی فلسفہ. اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات کی ہمیں حکمت بتائی ہے. بعض عبادات ایسی بھی ہیں جن کی حکمت نہیں بتائی. وہ عبادات مثلاً جن کی حکمتیں بتائی ہیں، نماز ہے. ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. یا روزے کے حوالے سے بتایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تم پر فرض کیا گیا بالکل ایسے ہی جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تو یہ روزے کی حکمت بتائی کہ حصول تقوی جو ہے یہ اس کا فلسفہ ہے، اس کی حکمت ہے، روزے کی فرضیت کی وجہ ہے. اسی طرح حج کے حوالے سے بتایا کہ وہ شخص جو حج کرتا ہے اور حج کے دوران نہ کوئی گناہ کرتا ہے نہ کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، تو وہ حج سے یوں لوٹتا ہے اپنے گھر جیسے وہ اسی روز پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جو قربانی ہے اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ دراصل یہ سوال صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا. صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول یہ جو قربانی کے جانور ہیں جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں، یہ کس لیے ہم کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا سنت تھی، آپ کا کیا طریقہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ اپنے جذبات، اپنی محبت اور اپنی جو قیمتی ترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے، قربان کر دی جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بھی فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم کبھی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو، وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. یعنی اپنی پسندیدہ چیز، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے سے آپ نیکی کو پا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ آپ تصور میں لائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے، پہلا بیٹا ہوتا ہے، تو آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، آپ کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چل سکیں، دوڑ دھوپ میں شریک ہو سکیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ اس بچے کو آپ قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں. خواب آتا ہے. سورہ صافات میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب وہ لڑکا، وہ بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ میں شریک ہو سکیں، آپ کا ہاتھ بٹا سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اس پر بیٹے کا کیا رد عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابو، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے
آپ اسے کر گزریں. آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ مجھے ان لوگوں میں پائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں. اس سے یہ بھی ایک نقطہ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گو کہ اس وقت وہ بچپن کے یا لڑکپن کے مراحل میں تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم تھا کہ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ نعوذ باللہ کوئی بدہضمی کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ والد صاحب نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا ہے، تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو آپ کو حکم آیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، وہ کر گزریں. تو دونوں باپ بیٹا جو ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ جب دونوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، فرما برداری کی روش اختیار کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا زمین پر، اور قریب ہی تھے کہ ان کو ذبح کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے فدیے اور قربانی کے ذریعے انہیں بچا لیا، اور ان کی جگہ پر ایک دمبا قربان ہو گیا جو حضرت جبریل علیہ السلام لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فوراً وہاں سے ہٹا لیا اتنی تیزی سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود بھی پتہ نہیں چلا. انہوں نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا، قربانی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین کہ یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ اپنی اولاد کو ذبح کر سکیں، قربان کر سکیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. ایک علامتی طور پہ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ایک جانور اس کی جگہ پر رکھ دیا اور وہ جانور ذبح ہوا، تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں. اور وہ جو قربانی کی سنت ہے، سنت ابراہیمی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز کو، اپنی پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرے، خرچ کرے، اسے ہم علامتی طور پر زندہ رکھتے ہیں. اور ناظرین، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. اب جیسے نماز ہے، نماز کی ظاہری شکل ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، قبلہ رو ہوتے ہیں، صاف پاک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک جو اعمال ہیں نماز کے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، وہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور نماز مکمل ہو جاتی ہے. یہ اس کی ظاہری شکل ہے. لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق استوار کرنا ہے. عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں، جو صلہ سے نکلا ہے. جیسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا، تعلق جوڑ کے رہنا، تو صلات کا لفظ بھی ایسے ہی ہے. تو اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے ملا دیتی ہے ہمیں. 5 وقت ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کی تکبیر کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں، جو انسان کی باعزت ترین جگہ ہے. تو یہ نماز کی حقیقت ہے کہ ہماری شخصیت، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات درست ہوں، برائیوں سے، بے حیائیوں سے ہم پرہیز کریں. یہ نماز کی حقیقت ہے. اسی طرح روزہ ہے، اس کی بھی ایک ظاہری شکل ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. ظاہری شکل یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے. لیکن اس کی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے، جو مقصد ہے اس کا لعلکم تتقون فرمایا کہ یہ اس لیے فرض کیا جا رہا ہے تم پہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اسی طرح جو قربانی کا عمل ہے اس کی بھی ظاہری شکل ہے اور اس کی بھی ایک حقیقت ہے. ظاہری شکل یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں بازار،
خوبصورت جانور خریدتے ہیں اور مہنگا جانور خریدتے ہیں، اچھی نیت سے خریدتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور پھر اسے گھر لاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں جب تک عید کا دن آ نہیں جاتا، اور پھر قربان کر دیتے ہیں، اسے ذبح کر دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کی ظاہری شکلیں ہیں۔ اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ نے سورہ حج میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں جس میں بظاہر آپ گوشت کھا رہے ہیں اور دوستوں کو کھلا رہے ہیں، ان کا یہ جو گوشت ہے یا خون ہے یہ اللہ تک تو نہیں پہنچتا۔ ہم نے ذبح کر دیا، کہہ دیا اللہم منک و الیک، کہ اے اللہ یہ تمہاری طرف سے ہمیں یہ نعمت عطا ہوئی تھی اور تیری ہی راہ میں ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے نعوذ باللہ کچھ کھانا پینا تو نہیں ہے، گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا کوئی جز جو ہے اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا خلوص ہے، تمہارا تقوی ہے، تمہاری نیت ہے کہ تم مجھے راضی کرنا چاہ رہے ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں ان میں جب تک دو شرائط نہ پیدا ہو جائیں وہ عبادت اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص نیت ہو، دکھلاوا نہ ہو، شو بازی نہ ہو، شو آف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً وہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ اگر یہ شرط موجود نہ ہوئی تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادات کریں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، یعنی اس عبادت کو کرنے میں ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کے نہ لے آئیں، کیونکہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کے لے آئیں گے تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت شمار ہو جائے گی اور قابل قبول نہیں رہے گا۔ تو یہ بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو، ہماری سنت کے مطابق نہ ہو، تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو یہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، قربانی کی عبادت، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔